تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قابل صدر احترام مومنین و مومنات، امام مہدی ایجوکیشن سینٹر پارک ویل میریلینڈ میں آج صبح میں امام حسین اور شہداء کربلا 1431 ہجری عشرہ اولی کی آخری مجلس ادا، اور ہم آج عزت حاصل کر رہے ہیں تقریباً 35 منٹ آپ کی خدمت میں اہل بیت کے عنوان پر، ماشاءاللہ کیونکہ ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ما افتخار داری کہ از پیروان اہل بیت است، ما سپاس گزار خداییم کہ خدا مارا در خانواده های دشمن اہل بیت به دنیا نہ. جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اللہ کی ذات کا وہ کم ہے کہ ہماری آنکھ کھلی تو ان گھروں میں جہاں محمد و آل محمد کا ذکر، ورنہ اگر ان گھروں میں پیدا ہوتے کہ جن میں عداوت اہل بیت تھی تو کسے معلوم تھا کہ توفیق ہوتی کنورٹ ہونے کی یا نہیں. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے برگزیدہ بندوں کے مدح سراؤں میں ہمارا نام. اس لیے آج میں چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت پر ذرا گفتگو کروں. پورے قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ 3 مرتبہ استعمال، ایک تو یہی آیت ہے احزاب کی معروف و مشہور آیت جس کا ایک ٹکڑا ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. آج پوری آیت سن لی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرتی رہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. دیکھیے حکم گنیے گا. پہلا حکم نبی کی بیویوں کو کہ وہ گھروں میں ٹھہرے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا حرم ہے، زوجہ ہیں حضور کی. جب ڈیتھ ہو گئی تو مدینے والوں نے انہیں کچھ پیسے دیے کہ بی بی آپ حج پہ چلی جائیں، ہم آپ کو اسپانسر کرتے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ جب خاتم الانبیاء میرے سید و سردار موجود تھے تو اس وقت توفیق نہیں ہوئی، مستطیع نہیں ہوئی. اب میرا حج یہی ہے کہ جس حجرے میں میرا آقا بٹھا کے گیا ہے میں اس سے باہر قدم نہ کروں. یہ پہلا حکم آ گیا. دوسرا حکم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرنا. زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار یہ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی مذہبی فیملیز کو میں محسوس کرتا ہوں جب ان کے بچوں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ایسے وہ جاہل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس سے گزرنے کو دل نہیں کرتا. مثلا نکاح بھی پڑے ہیں، تعلقات بھی بہت ہیں، بہنوں بھائیوں جیسے تعلقات رکھے ہیں سب سے. ایک نکاح میں نے پڑھا نیو جرسی میں، تو میری بہنوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ 5 منٹ سے پہلے یہاں سے نکلیں. میں نے کہا میں روزے سے ہوں، کچھ افطار کرنے، کوئی نہیں افطار ہوتا کیونکہ ہم نے یہاں گانا بجانا. استغفر اللہ ربی واتوب. یہ ہے زمانہ جاہلیت کے عادات و اطوار. نبی کی بیویوں یہ نہ کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتی رہو. نبی کی بیویاں ایگزمپٹ نہیں ہے نماز سے، نہیں ہمارے شیعوں کی بیویاں ایگزمپٹ ہیں، نہ مرد ایگزمپٹ ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے. مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے ہمارے ہاں گھروں میں جب کھانا بنتا تھا تو ہمارے گھر کی خواتین گاؤں میں نماز نہیں پڑھتی، کہتی تھی نماز پڑھنا مردوں کا کام ہے، کھانا بنانا ہمارا کام. حالانکہ کھانا بنانا ان کا کام ہی نہیں ہے، وہ کھانا بنانے کے پیسے لے سکتے.
جی ہاں، جیسے آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے لے سکتی ہے، آپ کے کپڑے استری کرنے کے وہ پیسے لے سکتی ہے، نماز ان پہ بھی ایسے واجب ہے جیسے آپ پر۔ یہ واجب نہیں ہے جو انہوں نے واجب بنا رکھا، یہ الگ چیز ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں کہ گھر کے کام عورت کر لیتی ہے، باہر کے مرد کر لیتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ہونی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہے، تم بیویوں کا لباس ہو۔ دیکھیے لباس کیا کرتا ہے، یہ امامہ میرے سر کے ان پارٹس کو چھپائے ہوئے ہیں جس میں بال نہیں ہے، امامے کو کوئی دیکھے گا تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ میں سر میں میرے بال بہت کم ہیں، یعنی کام ہوتا ہے لباس کا عیوب کو چھپا دینا۔ میاں بیوی کہتے ہی انہیں ہیں جو ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالیں، یہ قرآن کی نظر میں میاں بیوی۔ اس لیے تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کریں۔ یہ سکونت ہے سکون سے، یعنی جس گھر میں آرام ہو وہ گھر خود جنت بن کے سکون بن جاتا ہے، وہ آدم و حوا کا گھر ہو یا آدمی اور اس کی زوجہ کا گھر، کیونکہ یہ عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں اسلام کی یہ بھی بتانی ضروری ہے کہ گھر کے اندر نہ مرد کو چاہیے کہ ڈکٹیٹر بن کے رہے، نہ خاتون کو چاہیے کہ وہ ہر وقت غصے میں کھڑی ہو۔ الحمدللہ آل محمد کے جو ماننے والے ہیں ان کو رول ماڈل سمجھنا چاہیے، علی و بطول کے گھر کو، حسن و ام فروا کے گھر کو، حسین و رباب و لیلا کے گھر کو، زینب و عبداللہ کے گھر کو، وہ کس طرح آپس میں شیر و شکر رہتے تھے، ایسے آل محمد کے ماننے والوں کو رہنا چاہیے۔ تو یہ حکم ہو گیا کہ گھر سے باہر نہ نکلو، حجروں سے باہر نہ نکلو۔ دوسرا حکم ہو گیا زمانہ جاہلیت کے بناؤ سے گھر نہ کرو۔ تیسرا نماز قائم کرو۔ چوتھا زکوٰۃ دو، جس طرح مرد پہ زکوٰۃ ہے اس طرح عورت پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر عورت ملینر ہے تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے گی؟ جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے خمس کو، ہم تو اپنے ہی ہیں اماموں کے، لیجئے ہمیں ان کو دینا چاہیے یا ہم سے خمس لے رہے ہیں، یہ بھی ایک عجیب استغفر اللہ۔ بھیا اگر آپ ان کی حکومت میں ایک انڈیویجول ہیں تو حکومت کے ٹیکس ہوتے ہیں نا، چلیے خمس سمجھ کے نہیں، امام زمانہ کا ٹیکس سمجھ کے دیجئے، اگر لائل ہے تو دیجئے، IRS سے زیادہ لائلٹی کا ثبوت دیجئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ بھی دے، خمس بھی دے۔ اور کیا حکم ہے؟ یہ چار حکم آ گئے۔ پانچواں وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نبی کی بیویوں اطاعت کرتی رہو اللہ کی اور رسول کی۔ نبی کی بیویوں کو برا لگا، شان نزول سن لیجیے، کہہ لگے کہ یہ ہمیں ہی ڈانٹ پڑ رہی ہے، نہ علی کو ڈانٹ پڑتی ہے، نہ فاطمہ کو، نہ حسن کو، نہ حسین کو، یہ چار تو بالکل ہی ایگزمپٹ ہے ڈانٹ سے۔ پورا قرآن 6666 آیتوں میں ایک آپ آیت لے آئیں جس میں اہل بیت کو ڈانٹ پڑی ہو تو جو سزا چاہیں معین کریں، میں برداشت کرنے کو تیار۔ امت کو ڈانٹ پڑتی رہی ہے ان کی وجہ سے، ازواج و اصحاب کو ڈانٹ پڑی ہے ان کی وجہ سے، انہیں ڈانٹ نہیں کبھی پڑی۔ ذرا سمجھیے گا فرق امت کا اور اہل بیت کا۔ تو یہ پانچ حکم جب آئے تو برا بنایا ازواج مطہرات۔ دیکھیے ہمارے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، ان کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ رہا، خدا جو آیت آ رہی ہمیں ہی ڈانٹ پلائی جا رہی۔ تو تبتغی مرضات ازواج کا، اے میرے حبیب کیوں آپ نے وہ بوٹی کھانی چھوڑ دی ہے؟ آپ کیا عورتوں سے ڈر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں سے ڈر رہے ہیں؟ دیکھیے بھی ڈانٹ ہوئی نا، ڈانٹ ہو رہی۔ مثلا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اپنی بیویوں سے کہیے میرے حبیب اگر ان کو گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر نہیں رہنا، تو ان سے کہیے طلاق لے لیں، گھر سے باہر چلی جائیں۔ یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ سورہ تحریم اٹھا کے دیکھیے، پوری ڈانٹ پر ہے، سورہ کا سورہ ڈانٹ کے اوپر ہے۔ میں خدا نہ خاصہ کوئی ازواج کی انسلٹ نہیں کر رہا، یہ خدا کر رہا ہے، ڈانٹ ملا رہا ہے۔ جب یہ ڈانٹ آئی تو انہوں نے کہا ان چار کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا۔ جبریل نے اگلا ٹکڑا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،